اس نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 ریال کیش نہیں دوں گا بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں چینی دوں گا۔ وہ گیا تجوری کھولی، اس میں سے اس نے 18,000 ریال نکالا۔ کتنے کی خریدی تھی اس آدمی نے؟ 15,000 ریال کی، اور 20 سال کے بعد اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 15 ملین ریال۔ اب جب اس نے سنا اچھا 15 ملین ہو گئی ہے، اس نے کہا کہ وہ شخص اپنے ہاتھ میں پتھر لے اور وہ پتھر زور سے پھینکے، جہاں جا کے وہ پتھر پڑے وہ جتنی زمین ہے وہ سب میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان میں جو بہترین زمین تھی جو مین روڈ کے اوپر یا اچھی جگہ پہ بنتی تھی وہ ہم نے 2,000 ریال فی میٹر اس کو بیچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آج آپ کے سامنے یا آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت اور ناقابل یقین قصہ لے کے آیا، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ قصہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور اس قصے کی ابتدا جو ہے وہ تقریباً آج سے 70 سال پہلے 75 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ جو قصہ واقعہ بیان کرنے والا ہے یہ عبدالسلام کا پوتا ہے۔ عزیزو، عبدالسلام کا ایک بیٹا تھا، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ بہرحال عبدالسلام کا بیٹا عبدالرحمن جب جوان ہوا تو اس نے اپنے والد سے کہا، اس نے کہا ابا جان میری شادی کریں۔ والد نے کہا بیٹے میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، اور اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی شادیاں کرتی تھی۔ خود میں نے اپنی اولاد کی خود شادیاں کی ہیں، وہ تو بعد میں کمانے لگے ہیں۔ اس زمانے میں یہی حالات ہوتے تھے کہ والد جو ہے وہ اپنی اولاد کی خود شادی کرتا تھا، خود خرچ کرتا تھا۔ باپ نے کہا بیٹے میرے پاس تو کچھ نہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی قرضہ لیں کریں، میں بہرحال شادی۔ خیر، اس نے کہا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ اب یہ جو عبدالرحمن ہے اس کی ریاض کے اطراف میں زمین تھی، اور زمین پتہ کتنی تھی؟ بہت بڑی زمین تھی، 2 کلومیٹر لمبی، 1 کلومیٹر چوڑی، یعنی تقریباً 20 مربع، اور 20 مربع سمجھتے ہیں آپ 500 ایکڑ بنتی ہے۔ اس کو معلوم تھا عبدالسلام کو کہ ایک شخص ہے، تاجر ہے، جو لوگوں سے کو قرضہ دیتا ہے، لیکن اس نے قرضہ دینے کی کوئی صورت عجیب سے بنا رکھی تھی، وہ میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں۔ عبدالسلام اس کے پاس چلا گیا، بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے جا کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کی شادی کرنی ہے اور مجھے اس کے لیے قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا کتنا قرضہ چاہیے؟ اس نے کہا کہ 10,000 ریال، اور اس زمانے میں یعنی 50 یا 55 کی بات اگر کریں 1950 یا 1955 کی، تو یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے کہا دیکھ بات سن، کب پیسے واپس کرو گے؟ اس نے کہا خیال تو یہ ہے کہ سال بعد واپس کروں گا۔ اس نے کہا سنو بات، میں تمہیں پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں اگر زیادہ لوں گا تو وہ تو سود ہو جائے گا۔ اس کا ہیلا اس نے جو بتایا وہ یہ تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 ریال کیش نہیں دوں گا بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں چینی دوں گا، 10,000 ریال کی چینی دوں گا۔ اب تمہیں جو چینی جو ہے اس کو بازار میں جا کے بیچ دینا، لیکن میں چونکہ تمہیں پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں اب جو ہے نا چینی جو ہے اس کا ریٹ بڑھا دوں گا، لہٰذا وہ سال کے بعد اس کی قیمت 15,000 ریال ہوگی۔ ناظرین اکرام، سیدھی بات پوچھتے ہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا، اور نہ ہی میرا یقین، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سود سے یا اس سے سود کی اقسام یا جتنی چیزیں ہیں، بہرحال فقہا کے اندر اختلاف ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا ہوں نہ میں، لیکن اللہ کا شکر میں ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، اور اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میں ایسا کام کبھی نہ کروں۔ نہ میں نے آج تک بینک سے کبھی قرضہ لیا ہے، نہ میں نے سود لیا ہے، نہ میں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اور میرے پروگراموں کو دیکھتے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ اب وہ بیچارہ مجبور تھا، اس نے کہا سن بات، اس نے کہا ایسا کرو کہ میری زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے، آدھی زمین میں تم کو دے دیتا ہوں اس 10,000 کے بدلے، میں نہیں چاہتا میرے اوپر قرضہ ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے زمین کی ضرورت، میں نے کہا زمین کو کیا کرنا ہے۔ خیر جی، اسے بڑی منت سماجی، اس نے کہا اچھا ایسا کرو بابا،
تم 10,000 کے بدلے میں یہ ساری زمین جو 20 مربع بنتی ہے یہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نو 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 مجھے نہیں چاہیے. اب بیٹا ساتھ تو اس نے کہا ابا جیسے بھی ہے نا ہاں جی اس سے لے لو اور اگلے سال جو ہے وہ 15,000. ناظرین اکرام اس کو تھوڑا سا میں شارٹ کٹ کرتا ہوں. اس نے پیسہ لے لیا, اس کے اوپر لکھ دیا ہاں جی کاغذات ورق کے جناب آئندہ یہ 1 سال کے بعد اس نے اس کو پیسہ نہیں دیا, اس نے اس کو چینی دی. اس نے چینی جا کے بازار میں بیچ دی. خیر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی. شادی ہو گئی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات بھی دیے. سال کے بعد یہ عبدالسلام اس کے ہاں ماشاءاللہ پوتا آ گیا. اچھا جی اب ناظرین اکرام ہوا یوں کہ سال جو ہے نا وہ جب پیسہ دینا ہو نا قرضہ تو فٹافٹ جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے. خیر وہ ایک دن نماز پڑھ کے نکلا تو ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے اس کو دیکھا, او اچھا یہ تو وہی احمد جس سے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے, جس کا میں نے پیسہ 15,000 ریال دینا ہے میں نے. اس نے کہا بھائی وہ مہینہ سال ختم ہو گیا, پیسے کدھر ہیں میرے؟ اب یہ پریشان. اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ مجھ کو کچھ دن دو. اس نے میں تمہیں 1 ہفتہ دیتا ہوں, 1 ہفتے کے اندر اندر میرے پیسوں کو بندوبست کرنا. لو جی ناظرین کرام یہ شخص اپنے گھر میں آتا ہے غموں کے انبار, پریشان. 15,000 ریال میں کہاں سے دوں اس کو؟ اس کا ایک دوست تھا جو اس زمانے میں ٹیکسی کا کام کرتا تھا, اس کو قداد کہتے عربی زبان کے اندر. خیر اس نے دیکھا کہ یہ زور کی نماز میں نہیں آیا, اس کے گھر آ گیا. اس نے دروازہ ناک کیا. اس نے کہا خیر تو ہے, میں نے مسجد میں تمہیں نہیں دیکھا. اس نے کہا اچھا تم نے زور کی نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا پڑھ لی ہے. تم کدھر تھے؟ اس نے کہا یار بس کچھ. اس نے بیٹھ بات سن. خیر اس نے اس کو بٹھایا, اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے قہوہ پیا, کھانا کھایا. اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 15,000 ریال دینا ہے. اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں ہے, تو ابھی بس کھانا کھا میرے ساتھ چل. تو اس نے اس کو اپنی ٹیکسی میں بٹھایا اور ایک اور تاجر کے پاس لے گیا جو بڑا رحم دل تھا. لو جی ناظرین اکرام یہ جو ٹیکسی والا ہے نا یہ اس تاجر کو جانتا تھا. اس نے جا کے اس کو سلام کیا. اس نے جا کے اس کو کہا یہ شریف آدمی ہے, اس کی ذرا داستان سنیں, اس کی پریشانی سنیں. اس نے کہا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا ایسے ہے میں نے 15,000 ریال دینا ہے اور میں نے اس کو کہا تھا کہ میری 2 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر جگہ ہے, یہ مجھ سے لے لو. اس نے نہ مانا. میں نے کہا آدھی لے لو, وہ نہیں مانا. میں نے کہا پوری لے لو, وہ نہیں مانا. اب میں بھی تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم یہ میرا قرضہ جو ہے نا یہ 15,000 ریال مجھے دے دو اور یہ ساری زمین میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا بیٹھو. وہ گیا تجوری کھولی, اس میں سے اس نے 18,000 ریال نکالا. لو جی اس نے کہا 15,000 ریال تو ہو گیا اس کا, یہ 2,000 ریال جو ہے نا یہ ہو گیا تمہارا. تم اپنے بیوی بچے اس کے اخراجات جو ہے نا اپنے گھر کو چلاؤ, اور یہ 1,000 جو ہے نا اس ڈرائیور کو دو جو تم کو لے کے آیا ہے. اور اس نے کہا جہاں تک تمہاری زمین کا تعلق ہے یہ زمین میں تم سے خریدتا ہوں لیکن آدھی لوں گا, پوری زمین نہیں میں تم سے لوں گا, آدھی زمین میں. اور یہ 18,000 قرضہ نہیں ہے, یعنی بات سمجھو 15,000 ریال کے بدلے میں تم سے آدھی زمین خریدتا ہوں. اس نے اس کا ماتھا چوما, شکریہ ادا کیا, سیدھا وہاں سے اٹھ کے اس آدمی کے پاس آیا جس کا قرضہ دینا تھا. اس کو 15,000 ریال دیے, جو پیپر لکھا ہوا تھا وہ پیپر انہوں نے پھاڑا یا ختم ہو گیا, ختم. ناظرین کرام یہ بات آتی ہے 1970 کی, تقریباً 1970 کے بعد. یس سعودی عرب کے حالات بہترین ہو گئے, مال و دولت کی ریل پیل آ گئی, بینک آ گئے. ہاں جی سعودی حکومت نے بغیر سود کے قرضے دینے شروع کر دیے, مکان بنا رہے ہیں, جائیدادیں. اور ناظرین کرام یہ جگہ جو ہے یہ شہر کے اندر شامل ہونے لگی. اب آپ تصور کیجئے 20 مربع جگہ جو ہے کچھ چھوٹی سی 500 ایکڑ. اچھا جی اب ہوا یوں کہ ایک دن یہ عبدالسلام اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آتا ہے, آ کے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے آج سے 15-20 سال پہلے وہ فلاں کی زمین جو تھی؟ اس نے کہا بالکل.
اس نے کہا کہ وہ اب حالات جو ہیں بالکل سٹیبل ہو گئے ہیں، سعودی عرب کے اندر نظام آ گیا ہے، ہاں جی، رجسٹری باقاعدہ ہوتی ہے، سک اس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کہا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے احمد جس سے تم نے، وہ کہتا جی یہ نام جو ہے یہ رجسٹری میرے نام کروا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا حق ہے۔ ساتھ ہی یہ آدمی جو آیا اس کے بعد، اس نے کہا میں نے وہ زمین، یہ زمین اس سے خریدی ہے، کیا تم بھی اپنے حصے کی زمین بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں ضرورت، میں نہیں بیچتا۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے اس سے خریدی ہے زمین، اگر تم بھی چاہو تو جتنے میں نے اس سے خریدی ہے اتنے میں تم سے بھی خریدتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں نے اس سے 15 ملین ریال کے اندر خریدی ہے۔ کتنے کی خریدی تھی اس آدمی نے؟ 15,000 ریال کی، اور 20 سال کے بعد اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 15 ملین ریال۔ اب جب اس نے سنا اچھا 15 ملین ہو گئی ہے جی، تو وہ اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ میں پوری نہیں بیچتا، میں اس کی آدھی بیچتا ہوں۔ بھائی آدھی بھی اگر جو ہے وہ اگر بیچتا ہے تو اس کے باقی کتنی رہ جاتی ہے؟ 5 مربع، پھر بھی زمین باقی رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 7.5 ملین کی میں خریدتا تم سے۔ اس واقعے کا جو راوی، جو اس کا پوتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ بھی اب بوڑھا ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میرے دادا کے پاس جب اتنی بڑی جائیداد آئی تو اس نے جناب جائیدادیں خریدیں، اس نے بلڈنگیں خریدیں، اس نے گاڑیاں خریدیں، گھر کے حالات بہترین ہو گئے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو باقی زمین بچ گئی، ان میں جو بہترین زمین تھی، جو مین روڈز کے اوپر یا اچھی جگہ پہ بنتی تھی، وہ ہم نے 2000 ریال فی میٹر اس کو بیچا، اور باقی جو پیچھے زمین تھی جو اچھی نہیں تھی اس کو بھی ہم نے 500 ریال، 600 ریال، 750 ریال، 800 ریال پر میٹر ہم نے اس کو فروخت کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ساری زمینیں فروخت کرنے کے باوجود ابھی بھی زمین ہمارے پاس اس میں سے کتنی باقی ہے۔ ناظرین کرام، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس نیک تاجر کی تعریف کرتا ہے جس نے اس سے کہا تھا کہ میں صرف آدھی زمین تم سے لوں گا۔ جب عبدالسلام نے اسے کہا تھا نا کہ پوری زمین لے لو 15,000 کے بدلے میں، تو اس نے کہا نہیں مجھے صرف آدھی چاہیے۔ وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اور میرے عزیزو، یہی نیکی ہے، یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہانی کی، ایک دفعہ پھر دوبارہ سن لیجئے گا، آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر آج کے اس دور میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ ہیں۔ عزیزو، ایک زمانہ تھا زمینیں بڑی سستی تھیں۔ میں 1980 میں جب سعودی عرب آیا، اب صورتحال یہ تھی کہ وہاں جس کے میں مہمان ٹھہرا، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے، اس کی مدینے کے بالکل اس نے کہا اس کی یہ جگہ ہیں، اور وہ بیمار تھا، اور اس نے یہ بات کہی کہ کوئی شخص میرا علاج کروا دے اور میں یہ زمین جو ہے نا اس کو، اور پتہ اس نے طریقہ کار کیا گیا، اس نے کہا کہ وہ شخص اپنے ہاتھ میں پتھر لے اور وہ پتھر زور سے پھینکے، جہاں جا کے وہ پتھر پڑے، وہ جتنی زمین ہے وہ سب میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ میری بیماری کا علاج کروا دے، ہاسپٹل میں جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ میرے اپنے ساتھ عزیزو واقعہ، میں نے خود اس کا چشم دید گواہ یا براہ راست میں نے اس آدمی سے یہ واقعہ سنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب دینے پہ آتے ہیں تو وہ اس کے پاس ہر چیز جو ہے اسی کی ملکیت میں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔